أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم. ہمارا درس چل رہا تھا حلقہ اولیٰ میں جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کے بارے میں. گزشتہ روز ہم نے بیان کیا تھا کہ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ دونوں میں نسبت تامہ پائی جاتی ہے. مثلا جو جملہ استعمال کیا صاحب کتاب نے مثال میں بعت الکتاب بدینار، یعنی یہ جملہ مثلا خبریہ ہے جو خبر دے رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے کتاب کے بیچنے کے بارے میں. مثلا آپ نے کوئی کتاب بیچی اور آج آپ اس کی کسی دوسرے انسان کو خبر دے رہے ہیں، بعت الکتاب بدینار مثلا. لیکن جملہ انشائیہ ایسا جملہ ہے کہ جس میں متکلم ارادہ کرتا ہے ایک صفقے کا، یعنی عقد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے صفقے کو منعقد کرنے کا، ایک عقد کو انجام دینے کا. مثلا مشتری کے ساتھ فعلاً مشتری کے ساتھ وہ اسی وقت انجام دینا چاہ رہا ہے، تو مثلا وہ کہے گا یا آپ کہیں مثلا بعتک الکتاب بدینار، میں نے آپ کو کتاب ایک دینار میں دی. یہاں پر خبر نہیں دے رہا ہے بلکہ یہاں پر جو ہے وہ ایجاد کر رہا ہے، شاید تحقیق کر رہا ہے کسی چیز کے. وہ کیا ہے، وہ اپنی کتاب کا مالک سامنے والے کو بنانا ہے اور اس کے مال کا مالک خود ہو رہا ہے کہ وہ قبول کر لے. یعنی یہ گویا کہہ رہا ہے کہ کتاب میں آپ کی ملکیت میں دے رہا ہوں، یعنی وہ خبر نہیں دے رہا اسے بلکہ وہ ملکیت میں دے رہا ہے. ایجاد کر رہے ہیں یہاں پر کیا ملکیت، صحیح ایجاد کر رہا ہے یہاں پر وہ ملکیت. یہ ہے جملہ انشائیہ. اور جملے خبریہ ہو یا جملہ انشائیہ ہو، وہ دونوں حالتوں میں جو ہے وہ نسبت تامہ رکھتا ہے، مثلا بے اور بائی کے درمیان. آج ہم یہاں پر صاحب کفایہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا نظریہ اور رائے ان کی دیکھتے ہیں کہ صاحب کفایہ آخوند شیخ آخوند رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں اس مسئلے میں، ان کی کیا رائے ہے. کہتے ہیں کہ صاحب کفایہ کہتے ہیں کہ وہ نسبت جس پر بعتو حالت اخبار میں اور بعتو حال انشاء میں جو دلالت کر رہی ہے وہ نسبت دونوں کے درمیان ایک ہے. صاحب کفایہ کیا کہتے ہیں، جو نسبت خبر دیتے وقت یا وہ نسبت جو حال انشاء میں جو پائی جا رہی ہے ان دونوں ایک ہی ہے، چاہے حالت اخبار میں ہو یا حال انشاء میں ہو. بعتو میں جو نسبت پائی جا رہی ہے وہ چاہے اخبار پر دلالت کر رہی ہو، اخبار پر یعنی خبر دینے پر، یا حال انشاء پر دلالت کرتی ہو، نسبت دونوں کی ایک ہی ہے. نسبت جو ہے وہ ایک ہی ہے اور کوئی فرق نہیں پایا جاتا مطلب تصوری میں دونوں جملے میں.
یعنی آپ بیت الکتابہ کہیں یا بیت الکتابہ کہیں، یعنی دونوں چاہے جملے خبریہ ہو یا جملے انشائیہ ہو، مدلول تصوری میں دونوں جملوں کی نسبت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق اگر ہے تو صرف و صرف مدلول تصدیقی میں ہے۔ کیا کہا صاحب کفایہ نے کہ مدلول تصوری میں دونوں جملوں کی نسبت میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ فرق جو ہے وہ صرف اور صرف مدلول تصدیقی میں ہے۔ صحیح، مدلول تصوری میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق صرف اور صرف مدلول تصدیقی میں ہے۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ بائے جملہ انشائیہ میں، یہ جملہ انشائیہ ہے، اس میں بائے جو ہے وہ قصد کرتا ہے جملے سے تملیغ کے اظہار کرنے کا۔ کس چیز کا قصد کرتا ہے؟ تملیغ کے ظاہر کرنے کا۔ اس کے ذریعے سے جملہ انشائیہ بولتا ہے وہ، تو جملہ انشائیہ کے ذریعے سے تملیغ کو وہ ظاہر کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ اور وہ معاوضہ پیدا کرنا چاہتا ہے اس طریقے سے، یعنی وہ جو کہہ رہا ہے بعت الکتابہ بدینار، تو گویا اس سے وہ تملیغ کو ظاہر کر رہا ہے، تملیغ کو ظاہر کر رہا ہے۔ صاحب کفایہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صاحب کفایہ کہتے ہیں کہ نسبت دلالت کرتی ہے جملہ بیت الکتابہ بدینار یا بیت الکتابہ بدینار، تو یہ جملے میں اس جملے جو نسبت ہے وہ چاہے جملہ خبریہ ہو یا جملہ انشائیہ ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، نسبت ایک ہی ہے۔ مدلول تصوری میں دونوں جملوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، فرق صرف مدلول تصدیقی میں ہے۔ دونوں جملوں کے درمیان جو فرق پایا جاتا ہے وہ مدلول تصدیقی میں پایا جاتا ہے، مدلول تصوری میں دونوں جملوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ دلیل اس لیے کہ بائے قصد کرتا ہے اس جملے سے تملیغ کے اظہار کا، یعنی جملے کے ذریعے وہ قصد کرتا ہے تملیغ کو ظاہر کرنے کا اور معاوضہ پیدا کرنے کا، اس طریقے سے، یعنی وہ معاوضہ پیدا کرنا چاہتا ہے اس طریقے سے۔ لیکن جو غیر بائے ہے، غیر بائے کون ہے؟ یعنی خبر دینے والا، تو وہ جو قصد کرتا ہے جملے سے وہ اس کے مضمون کی حکایت کرتا ہے صرف اور صرف۔ صحیح، بیت الکتابہ بدینار، صحیح، میں نے تمہیں کتاب دی 2 دینار میں یا بے دینار 1 دینار میں۔ تو یہاں جو جملہ خبریہ ہے بیت الکتابہ مثلا بے دینار، میں نے کتاب دی 1 دینار میں، بیچی، تو یہاں صرف اور صرف جو اس کا ہدف ہے وہ آپ کو خبر دینا ہے، حکایت کرنا ہے اس کے مضمون کی، بس جو کہہ رہا ہے اس کی حکایت کرنا ہے۔ بس مدلول تصدیقی مختلف ہے، یعنی اس جملے میں مدلول تصدیقی مختلف نہیں ہے مدلول تصوری سے۔ فرق کہاں ہے؟ مدلول تصدیقی میں، مدلول تصوری میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہاں مدلول تصدیقی میں فرق ہے، کہہ رہے ہیں مدلول تصدیقی میں فرق ہے، مدلول تصوری میں کوئی فرق نہیں ہے۔ صحیح، کہہ رہے ہیں کہ وہ ہونا کا من یذهب من العلماء کا صاحب الکفایہ، بعض علماء گئے ہیں یا انہوں نے اپنی رائے قائم کی ہے جیسے صاحب کفایہ شیخ آخوند رضوان اللہ تعالی علیہ۔
الہ کس بات کی طرف ہے صاحب کے خیر کیا کہا انہوں نے الہ ان النسبتہ الہ ان النسبت التي تدل علیہا بیتو کہ وہ نسبت جو تدل علیہا بیتو جس پر بیتو دلالت کرتی ہے فی حال اخبار اخبار یعنی خبر دیتے ہوئے گویا جملہ خبریہ وَبِعْتُ فِي حال الانشاء واحدۃ اور وہ بیتو جو حال انشاء میں ہے یہ دونوں ایک ہی ہے چاہے حال اخبار میں ہو یا حال انشاء میں ہو چاہے جملہ خبریہ ہو جملہ انشائیہ ہو ایک ہی ہے کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں نسبت جو ہے وہ ان دونوں میں ایک ہے الہ نسبت رضی علیہ جو نسبت اس پر دلالت کر رہی ہے تو بیتو یا بیتو فی حال الانشاء یا بیتو فی حال الاخبار ولا یوجد ای فرق فی مرات المضمون التصوری بین الجملتین کوئی فرق نہیں ہے مضمون تصوری میں ان دونوں جملوں کے درمیان وانما الفرق فی مرات المضمون التصدیقی فرق جو ہے وہ صرف اور صرف مضمون تصدیقی میں ہے فرق کہاں ہے مضمون تصدیقی کیوں لأن البائع یقصد بالجملہ ابراز اعتبار تملیک بها وانشاء المعاوضہ عن هذا الطریق اس لیے کہ بائع جو چیز بیچ رہا ہے وہ قصد کر رہا ہے جملے سے ابراز ظاہر کرنا کہ اعتبار تملیک تملیک کے اعتبار کو ظاہر کرنا چاہتا ہے جملے سے بهذا الجملہ وانشاء المعاوضہ اور معاوضہ کیا ہے وہ پیدا کرنا چاہتا ہے اناز طریق اس طریقے سے تملیک کو ظاہر کرنا چاہتا ہے معاوضے کو پیدا کرنا چاہتا ہے اس طریقے سے وغیر البائع یقصد بالجملۃ الحکایہ اور جو غیر بائع ہے یعنی جیسے جملہ خبریہ وغیرہ میں وہ قصد کرتا ہے اس جملے سے حکایت کا ان مضمونہا اس کے مضمون کی حکایت کا ارادہ کرتا ہے اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہے صرف آپ کو بس صرف اور صرف بتانا چاہتا ہے لیکن اس جملے میں باقاعدہ وہ پیدا کر رہا ہے جملہ انشائیہ میں فالمدلول التصدیقی مختلف دون المدلول التصوری بس مدلول تصدیقی میں پایا جاتا ہے مدلول تصوری کے علاوہ مدلول تصوری میں نہیں پایا جاتا مدلول تصدیقی میں پایا جاتا ہے ایسا صحیح فرق کہاں ہے مدلول تصدیقی میں مدلول تصوری میں کوئی فرق نہیں ہے دلالت نقتفی علی هذا المقدار باقی انشاءاللہ غداً سیأتی والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ خدا